سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک. اب یہ جو ہے کہ ہم خدا کی طرف کہیں تو چار چیزیں ہیں کہ انسان اگر چاہے کہ خدا اسے محبت کرے، خدا سے انسان سے محبت کرے، خدا بھی اور خدا کی طرف بڑھے، تو چار چیزیں روایت میں آئی ہیں. خود رسول خدا سے حدیث ہے اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ پہلی چیز جو ہے جو خدا کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے وہ ہے سکوت، خاموشی. یعنی جو جتنا کم بولے گا اتنا کامیاب ہے. جب رسول خدا معراج پہ گئے تو رسول خدا کو دکھایا گیا. اہل آخرت کون ہے؟ اہل آخرت وہ ہیں جو زندگی میں کم بولتے تھے. کم. حضرت لقمان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ لقمان کیسے بن گئے؟ کہا کم بولنے کی وجہ سے. جو کم بولتا ہے خدا اس کے وجود میں حکمت جاری کر دیتا ہے. حکمت یہ حکیم والے نہیں، حکمت یعنی عقل والی حکمت. خدا کم. آیت اللہ عظمہ بہجت جب نجف اڑتے تھے تو کسی نے ان کے والد کو بولا کہ آپ کے بیٹے فلانی فلانی جگہ جاتے ہیں، تہجد کی نماز بہت لمبی لمبی پڑھتے ہیں. تہجد کی نماز آیت اللہ بہجت سے ہے واقعات کہ ان کے استاد انہیں کہتے تھے کہ تہجد کی نماز میں وطر جو آخری رکعت ایک رکعت پڑھی جاتی ہے، وطر میں دعائے قنوت میں دعائے جوشن کبیر، دعائے کمیل، دعائے ابو حمزہ، یہاں پورے مہینے نہیں پڑھی جاتی، ایسی دعائیں پڑھتے. تو ان کے والد کو پتہ چلا، انہوں نے بولا یہ ساری رات اگر یہ نماز شب ایسے پڑھتے ہیں تو یہ صبح درس کیا پڑھتے ہوں گے؟ انہوں نے کہا بیٹا میرا حکم ہے نماز شب نہیں پڑھو گے. شریعت میں باپ کا حکم مستحبات کو روک دیتا ہے. آئیے اپنے استاد کے پاس گئے، آقا قاضی کے پاس. کہا کیا کروں؟ کہا جو باپ کا حکم ہے. کہہ رہے نماز شب. کہا میں تمہیں وظیفہ دیتا ہوں جو تمہارے نماز شب کو پورا کر دے گا. کیا وظیفہ دیا؟ کہا چپ، خاموش، آیت اللہ بہجت، چپ کا روزہ. حتی دکان جاتے تھے نجف لکھ کے یہ چیز چاہیے، خاموش. کہاں پہنچے آیت اللہ بہجت؟ کہاں پہنچ گئے کہ کبھی کم میں، کبھی مشہد میں ہے، کبھی کوفہ ہے تو کبھی کربلا ہے. یہ تو وہ جو تھوڑا بہت ہمیں پتا ہے، ورنہ آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا تھے یہی نہیں پتا. میں بہت زیادہ عرفانی چیزیں بھی نہیں بتاؤں گا ورنہ گھبرا بھی جائے گی پبلک زیادہ. تو خود آیت اللہ قاضی کے شاگرد کہتے ہیں آخری وقت میں زندگی میں ہم نے دیکھا جب وہ گفتگو کرتے تھے تو ان کی زبان میں کبوت تھا، یعنی نبی ہوئی تھی. تو ہم نے بولا کہ کیا ہے؟ 25 سال اندر چھوٹا پتھر رکھا، کم بولنا پڑے. ہمیں کیا پتا، ہم تو سارا دن جو ہے اچھا بولا تو دور کی بات، چلو اچھا بولے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن آدمی بولے گا. اور یہ جو آ گیا نا آج کل سوشل میڈیا، یہ بھی بولنا ہی ہے اصل میں. یعنی آپ خاموشی نہیں بیٹھ رہے، آپ ایک ہی چیز کو 200 گروپ 300 گروپ ادھر بھی فارورڈ ادھر بھی فارورڈ ادھر بھی فارورڈ، یہ بھی بولنا ہی ہے. یہ بے چینی ہے، یہ میں سب سے پہلے فارورڈ کروں، یہ بھی بولنا ہے. اس کا بھی حساب کتاب ہوگا، یاد رکھیے گا. ایک فارورڈ میسج کا حساب ہے روز قیامت. ایک فارورڈ یاد رکھیے، دیکھ کے فارورڈ کیا. اگر کوئی غلط چیز ہے نا، کوئی بھی چیز اپنے دوست کو نہ بتائیں. خدا نہ خواستہ آپ نے توبہ کر لی اور اس نے گناہ کر لیا، آپ کے گلے میں توق آئے گا. اتنا معاملہ سنگین ہے. شب جمعہ ہے آج، ویسے بھی شب دعا، شب مغفرت ہے. آج ویسے ہی کیمرہ اور زوم ہو جاتا ہے عمل کے اوپر.
اس لیے کہا گیا ہے کہ آج دعا کرو، استغفار کرو. آج اگر کوئی گریا کرتا ہے جوان، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. آج جائیں گریا کریں. ویسے بھی زیارت امام حسین ہے، شب جمعہ شب زیارت امام حسین ہے، زیارت وارثہ پڑھتے ہیں ہم لوگ. ساری روحیں کربلا پہنچی ہوئی ہیں آج، ساری روحیں. کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو فزیکلی بھی کربلا پہنچے ہوئے ہیں آج. ماہ محرم. اللہم صلی علی محمد. خوب ظاہر ہے امام تک پہنچنا آسان تو نہیں ہے، ایسے تو نہیں آیت اللہ قاضی پہنچ گئے، ایسے یہ لوگ نہیں پہنچے. اس لیے زحمت اور محنت کرنی پڑتی ہے امام تک جانے کے لیے، اپنی زندگی کو ہدایت. کربلا ہے ہی ہدایت. دوسری چیز رسول خدا فرماتے ہیں جو خدا کے قریب کرتی ہے، خدا سے محبت کا باعث بنتی ہے، وہ ہے تواضع، انکساری. یعنی انسان کی وجود میں تواضع ہونا چاہیے، جھکا ہوا ہو، نہ کہ ظاہری طور پر، یعنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہو. چاہے جو بھی بن جائے، چاہے جو بھی پوسٹ ہو، چاہے جو بھی ڈیزگنیشن ہو، ٹوٹا ہوا ہو. اپنے آپ کو تکبر اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، لوگوں کے ساتھ رہے. تیسری چیز جو ہے وہ توکل ہے، یعنی خدا پر توکل کرنا. یعنی کیا؟ یعنی تمہارا وکیل صرف خدا ہے بس. اور جو اس نے خدا پر توکل کر لیا پھر اسے کوئی بھی چیز ہلا نہیں سکتی. آپ دنیا پہ سب پر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں، سب آپ کو چھوڑ جائیں گے مگر خدا نہیں چھوڑے گا آپ کو. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس پر توکل. گفتگو اس موضوع ہو سکتی لیکن بہت تیزی سے اپنے اگلے مراحل کی طرف بڑھاؤں. اب یہ انسان تواضع، توکل، اور انسان جو ہے وہ جب خاموشی اختیار کرتا ہے تو خدا کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ٹیسٹ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، پریکٹیکل چیزیں ہیں. آپ اس کو اب یہ ہے پھر آہستہ آہستہ خدا پر ایمان بڑھتا چلا. اب جو لوگ زندگی میں پریکٹیکلی دیکھ لیتے ہیں، جن کی زندگیوں میں حادثے ہوتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے ہاں خدا پہ ایمان کی کیا طاقت ہے، خدا پر ایمان کی کیا طاقت ہے. خوب یہی سید الشہداء نے کربلا میں ہمیں بتایا ہے کہ سامنے بہت بڑا لشکر ہے، بہت بڑی طاقت ہے، سارے کام کر لیے، پیسوں سے خرید لیا، طاقت سے خرید لیا، خوف سے خرید لیا، سب کچھ کر لیا، گھیر لیا، سب کر لیا. کیا ہوا؟ یہاں کون تھے؟ جو خدا پر ایمان رکھتے تھے. وہاں کون تھے؟ جو ظاہری دنیا پہ ایمان رکھتے تھے. تھے کلمہ گو مگر ظاہری ایمان. تو کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. یہ کیا ہوا؟ یہ ایک نئی وادی شروع ہوئی. ایک ایسی حکومت امام حسین نے کربلا میں بنائی، ایک ایسا سسٹم کریٹ کیا کہ قیامت تک جتنا وقت بڑھتا چلا جائے گا حسینیت اور پھیلتی جائے گی.